بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہمارا مضمون ہے اردو اور جماعت ہے ہشتم، اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 22، اور ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور سبق ہے ہمارا 7 اور عنوان ہے شہری دفاع۔ اس سبق میں آپ نے پڑھا کہ محکمہ شہری دفاع جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کے لیے حکومت نے ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ یہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے، اور ہر صحت مند شخص کو اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سبق میں ہم نے آپ کو کچھ طریقے بتائے ہیں، جیسے اگر سانپ کاٹ لے، اگر کسی کو آگ لگ جائے یا کوئی پانی میں ڈوب جائے تو ہمیں اس صورت حال میں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے ہو سکے تو ہمیں یہ محکمہ شہری دفاع میں ابتدائی طبی امداد کی تربیت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ہم پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر 21 میں مشقی سوالات جوابات کر چکے ہیں، اور ایک سوال نمبر 2 بھی حل کر چکے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جو ہے باقی مشق کریں گے، اور اس کا آغاز ہم کریں گے سوال نمبر 3 سے۔ کتاب کی مشق ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 43 ہے، یعنی کہ 43، اور آج ہم اپنی کتاب کی مشق کا سوال نمبر 3 جو ہے وہ حل کرنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو الفبائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں الفبائی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ ایسی ترتیب جس کو ہم حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں، یعنی کہ الفاظ آگے پیچھے ہوں، ہم حروف تہجی کے لحاظ سے ان کو ترتیب دیں، انہیں الفبائی ترتیب کہا جاتا ہے۔ اور الفبائی ترتیب ہمیشہ جو ہے وہ الف مدات سے شروع ہوتی ہے، اور پھر الف، بے، پے، تے، اس طرح جو ہے وہ الفاظ کا جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے۔ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر بے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہو رہا تو آپ نے پے، تے، ٹے، اس سے جو آگے حروف تہجی ہیں ان سے الفاظ کا انتخاب کر کے آگے لکھنا ہے، اور خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کوئی لفظ حروف تہجی کے لحاظ سے آگے پیچھے نہ لکھا ہو۔ یہاں جواب میں پہلے میں نے ان الفاظ کو الفبائی ترتیب دے دی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے معنی جو ہے وہ لکھ دیے ہیں، اور آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے کہ اپنی کتاب پر پہلے ان کو جو ہے نمبر دینے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سا لفظ آتا ہے، اس کے بعد کون سا آتا ہے، اور ان کے معنی پھر بعد میں لکھنے ہیں۔ جیسے الفبائی ترتیب کے لحاظ سے ہم سب سے پہلا لفظ لکھیں گے آگاہ، پھر ہمارا دوسرا لفظ آئے گا اہتمام، تیسرا آئے گا حادثہ، چوتھا لفظ ہے خوشحال، پھر آئے گا دشواری، اور اس کے بعد آئے گا عوض، اس کے بعد آئے گا گاف، گامزن سے۔ عین، غین، پے، کاف، کاف، گاف، یہ دیکھیں کہ اسی ترتیب سے آیا کہ آخر میں ہمارا وہ لفظ آتا ہے جو کہ ہماری حروف تہجی کے لحاظ سے جس ترتیب سے آ رہے ہیں ہم نے اسی ترتیب سے لکھ دیے ہیں۔ اور اب ہم معنی کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آگاہ۔ آگاہ کا معنی ہے خبردار، اس کا مطلب آگاہی بھی ہوتا ہے، شعور دینا، سمجھ جانا۔ اس کے بعد ہے اہتمام، اور اس کا معنی ہے انتظام۔ اگلا لفظ ہے حادثہ، اور اس کا معنی ہے واقعہ۔ اگلا لفظ ہے خوشحال، اس کا مطلب ہے اچھے حال والا، اچھی مالی حالت ہونا، اس کو بھی ہم خوشحال کہیں گے۔ اگلا لفظ ہے دشواری۔ دشواری کا مطلب ہے مشکل۔ اگلا لفظ ہے عوض۔ عوض کا مطلب ہے بدلہ۔ اگلا لفظ ہے گامزن۔ گامزن کا معنی ہے جاری۔ جس ترتیب سے میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں اسی ترتیب سے ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے نمبر دینے ہیں ہر لفظ کو، اور الفبائی ترتیب کے لحاظ سے، اور پھر ان کے معنی اپنی کتاب پر ہی لکھنے ہیں، یعنی کہ سوال نمبر 3 آپ اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے۔ آگے آ جائیے سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ کتاب پر جب آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 45 پر
تو آپ دیکھیں کہ متضاد جو ہے اس کو لکھنے کے لیے نیچے جگہ بنی ہوئی ہے، آپ نے ہر لفظ کا متضاد اس کے نیچے لکھ دینا ہے۔ پہلا لفظ ہے ظالم، اس کا مطلب ہے عادل، اور اس کا ایک اور معنی بھی متضاد ہو سکتا ہے مظلوم۔ دوسرا لفظ ہے دشمن، اور اس کا متضاد ہے دوست۔ تیسرا لفظ ہے ترقی، اور اس کا متضاد ہے تنزلی۔ خوشحال، اور متضاد ہے بدحال۔ اور اگلا لفظ ہے آئندہ، اور اس کا متضاد ہے گزشتہ۔ آئندہ ہوتا ہے آنے والا، اور گزشتہ ہوتا ہے ابھی گزرا ہوا۔ اور اگلا لفظ ہے آگاہ، اور اس کا متضاد ہے بے خبر۔ جی ہمارا سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ ہم نے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ہمیں ہر لفظ کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہو۔ جیسے پہلا لفظ ہے لپک کر، اس کا جملہ ہے حامد نے لپک کر فون اٹھایا، یعنی کہ آگے بڑھ کر، تیزی سے بڑھ کر جو ہے وہ فون اٹھایا۔ اگلا لفظ ہے ایمرجنسی، اس کا جملہ ہے دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ یہ سوال نمبر 5 آپ نے اپنی کتاب پر آپ نے اپنی نوٹ بک پر حل کرنا ہے۔ تیسرا لفظ ہے خواہ مخواہ، اس کا جملہ ہے خواہ مخواہ، یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے خواہ مخواہ کسی کو تنگ نہ کریں۔ اگلا لفظ ہے گامزن، اور اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ گامزن کا مطلب ہوتا ہے جاری، اور اس کا جملہ ہے انشاءاللہ پاکستان، بہت جلد پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اگلا لفظ ہے خوشحال، جملہ ہے اس کا خوشحال افراد کو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ خوشحال کا معنی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اچھے حال والا۔ اگلا لفظ ہے اہتمام، اہتمام کا جملہ ہے، اہتمام کا مطلب ہوتا ہے انتظام، اور اس کا جملہ ہے کہ شادی میں کھانے کا اہتمام بہت عمدہ تھا، یعنی کہ شادی میں جو انتظام کیا گیا کھانے پینے کا وہ کیا تھا، بہت اعلیٰ تھا، اچھا تھا۔ رکاوٹ، اس کا جملہ ہے سستی اور کاہلی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یعنی کہ دونوں چیزیں جو ہیں سست ہونا اور کاہل ہونا ایک ہی چیز ہے کہ کام میں جو ہے وہ سستی کرنا اور تیزی نہ دکھانا جو ہے وہ کاہلی ہے۔ تو یہ ہماری ترقی کی راہ میں، آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں یہ دونوں چیزیں۔ اگلا لفظ ہے رونما، اس کا جملہ ہے آج ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، ظاہر ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے حمائل، حمائل ہوتا ہے گلے کے گرد لپیٹنا، اور اس کا جملہ ہے اگر بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو گلے میں تکونی پٹی سے اسے حمائل کر دینا چاہیے، یعنی کہ گلے کے گرد لپیٹ دینا چاہیے۔ یہ ہمارے جملے ہو گئے، اور سوال نمبر 5 میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سوال نمبر 3 اور 4 اپنی کتاب پر حل کرنے ہیں، جبکہ سوال نمبر 5 جو ہے اپنی نوٹ بک پر حل کریں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا برائٹ، یعنی کہ وائٹ میں جو ہے سفید رنگ کے اس پہ کاغذ پہ جو ہے ٹائپ کیا ہے۔ پہلا لفظ ہے تعاون، تے کے اوپر بھی زبر ہے، آئین کے اوپر بھی زبر ہے، واؤ کے اوپر پیش، اور آگے جزم، تعاون۔ اگلا لفظ ہے رونما، رے کے اوپر پیش، واؤ کے اوپر بھی پیش، رو، نون کے اوپر بھی پیش، اور میم زبر الف ما، رونما۔ جی رونما میں رے کے اوپر پیش ہے، واؤ کے اوپر جزم ہے، یہ ذرا ٹائپ میں ہو گیا ہے، واؤ کے اوپر جزم آئے گا، رونما، نون کے اوپر پیش اور میم الف ما۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے عوض، عین کے نیچے زیر، واؤ کے اوپر زبر اور صاد کے اوپر جزم، عوض۔
آگے ہے گامزن، گاف کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم گام، زے کے اوپر زبر اور نون کے اوپر جزم گامزن۔ اگلا لفظ ہے اہتمام، الف کے نیچے زیر اور ہے کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر، اہتی، میم زبر الف ماں، اہتی ماں، میم کے اوپر جزم اہتمام۔ اگلا لفظ ہے سکون، سین کے اوپر پیش اور کاف کے اوپر جزم، سین کے اوپر پیش، کاف کے اوپر بھی پیش اور نون کے اوپر جزم، سکون۔ تو یہ جو ہے الفاظ میں آپ کے لیے دوبارہ کر رہی ہوں واضح۔ یہاں پہ آپ نے رے کے اوپر پیش ہے، جو رونما میں بتایا ہے واؤ کے اوپر جزم ہے، اور اس کے بعد نون کے اوپر پیش ہے اور میم کے اوپر زبر ہے، یہ لفظ ہے رونما۔ اور گامزن میں بھی گاف کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر جزم ہے، یہ جو گول دائرہ سا ہے یہ جزم ہے۔ آپ نے اس کو دال کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ لفظ ہے گامزن، کاف کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم، سے کے اوپر زبر اور نون کے اوپر پھر جزم، گامزن۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 7 کی طرف۔ خالی جگہ پر کریں۔ ہاں جی، یہ آپ نے مناسب الفاظ کی مدد سے اور سبق کے متن کے مطابق، یعنی کہ تمام سبق کے مطابق جو ہے آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پہلا ہے فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے ڈیش کر فون اٹھایا۔ جی یہاں پہ آئے گا لپک کر، لپک کا میں نے بتایا تیزی سے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ دوسرا ہے جملہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ڈیش لوگ ہیں، اس خالی جگہ میں آئے گا ظالم، دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ تیسرا ہے ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ڈیش کی راہ پر گامزن ہو۔ جی اس خالی جگہ میں آئے گا ترقی، کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ چوتھا جملہ ہے ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے ڈیش قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ اس خالی جگہ میں آئے گا عوض، چند سکوں کے عوض، یعنی کہ چند سکوں کے بدلے میں قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ آگے پانچویں خالی جگہ ہے حامد ابا جان کی باتیں بڑی ڈیش سے سن رہا تھا۔ جی یہاں پہ اور بھی آ سکتا ہے، لیکن ہم نے سبق کے متن کے مطابق کرنا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے دلچسپی سے، یعنی کہ حامد ابا جان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اگلا چھٹا جملہ ہے زخمیوں کو کھلی اور تازہ ڈیش میں لانا چاہیے۔ جی اس خالی جگہ میں آئے گا ہوا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ہر جملے کے آگے جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ کون سے جملے میں کون سی خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا، وہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے ویسے بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سبق مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے آپ کو یہ تمام جو ہے لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ ہمیشہ ہم آئندہ جو ہے وہ کوئی اچھی بات شیئر کیا کریں گے، اور ایک جو ہے آپ کی کسی بھی اچھی بات سے کسی کی بھی جو ہے وہ بدل سکتی ہے، سوچ بدل سکتی ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ اچھے کام کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اچھا سا کوئی میسج، کوئی اچھی بات جو ہے ہمیشہ سوچ کے ایک لائن میں آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کو اپنے لیکچر کے دوران بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ ایک اچھی بات جو ہے روزانہ شیئر کیا کریں گے، یا ہر لیکچر میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس کے متعلق بات کیا کریں گے۔ جی آج کی بات یہ کہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، اس سے آپ کا ذہن بھی پرسکون رہے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی آپ کے اس فعل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے آپ سے کس قدر متاثر بھی ہوگا، اور آپ کے ساتھ اس کا رویہ بھی کس قدر تبدیل ہو جائے گا۔ اور امید ہے آپ جو ہے
یہ جو ہے سنت نبوی بھی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں، نمونہ لیں اور مثالیں لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا کر جو ہے وہ بڑی بڑی لوگوں کی غلطیوں کو، تائیوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان کا امتی ہونے کی جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانی چاہیے، اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، دل سے جو ہے معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور آپ نے تمام سبق بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔